بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنی ایک ویلاگ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی تھی، جس سے میں نے کہا تھا کہ جس طرح قدرت نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے اور سب کی توقعات کے برعکس عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے ایک چیز واضح ہے کہ جس کسی نے بھی عمران خان کو دھوکہ دیا ہے وہ قدرت کے انتقام سے بچ نہیں سکے گا، اور وہ ایک عبرتناک مثال کے طور پہ موجود رہے گا، یعنی عبرتناک حالت میں ہوگا۔ یہ چیزیں میرا اپنا اندازہ ہے کہ بہت دیر نہیں لگے گی، یہ سامنے آ جائیں گی۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ضمیر فروش ممبران اسمبلی تھے جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا اور اپنے ساتھی کو، رہنما کو دھوکہ دیا، اس کو صرف اور صرف پیسوں کی خاطر چھوڑ دیا، اور صرف اس کو نہیں بلکہ اپنے ملک کو بھی برباد کیا، ان ضمیر فروشوں کا حال آپ نے دیکھا۔ پی ایم ایل این، جس کی ٹکٹ کی بڑی ویلیو سمجھی جاتی تھی اس وقت پہ، کیونکہ انہوں نے ایک ضمنی الیکشن جیتا اور لوگ اس لالچ میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جو بے توقیری اور ذلت پی ایم ایل این کی ٹکٹ کو اتری وہ آپ نے دیکھ لی۔ بڑی ریگنگ کرا کے بھی وہ ایک آدھ الیکشن جیتے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی یہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو دھوکہ دیا، عمران خان کو دھوکہ دیا اور اپنے ضمیر بیچے، وہ جو اسمبلیوں سے نکالے نہیں گئے، ابھی باہر اپنی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کو بھی اپنے علاقوں میں جاتے ہوئے خوف آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی تھا کہ نور عالم کا حال کیا ہوا، اور یہ اس کا نہیں، سب کا۔ راجہ ریاض بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جا سکے۔ عوام بپھرے ہوئے ہیں، عوام سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہم سے ووٹ لے کے ہمارا اعتماد حاصل کر کے اس اعتماد پہ پیسے کمائے، اور اب ان کے سروں پہ جوتے مارنے چاہیے۔ ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اس طرح آزاد پھرتے نظر آئیں اور آئندہ پھر ووٹ لے کے پھر بیچ کے ہمیں ہمارے اعتماد کو فروخت کر کے مزے لوٹتے رہیں۔ ایک تو یہ چیپٹر تھا جو کلوز ہوا۔ پھر اس وقت 3 چھوٹی پارٹیاں تھیں جو ساتھ دے رہی تھیں۔ ایک پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کیو، پھر بلوچستان سے باب پارٹی تھی، پھر ایم کیو ایم تھی کراچی سے۔ جو مینگل کی پارٹی تھی، اختر مینگل کی، وہ تو پہلے ہی چھوڑ گیا تھا۔ مینگل کام ہے بلیک میل کرنا، اپنے مطالبات، اپنے لیے پیسہ حاصل کرنا۔ وہ چیزیں جب نہ ہوئی تو اس نے خاصا پہلے چھوڑ دیا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ شاہ زین بگٹی کی پارٹی تھی ساتھ، وہ رہی، لیکن آج شاہ زین بگٹی ایک نان اینٹی کے طور پہ، وزارت تو اس کو دے دی ہوئی ہے منشیات وغیرہ کی، لیکن وہ ایک نان اینٹی کے طور پہ موجود ہے، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پی ڈی ایم بذات خود انتشار کا شکار ہے۔ ویسے تو باقی پارٹیاں بھی، باب بھی اور ایم کیو ایم بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن ان کے آئندہ جو فیوچر ہے، ان کا جو مستقبل ہے ان کے لیے، وہ انتہائی بھیانک ہے۔ ذلت بالکل ان کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کو کیسے وہ چپکے، ان کے سروں پہ سوار ہو جائے۔ ایم کیو ایم نے تو اس کا ایک مزہ لے لیا۔ ابھی جو الیکشن کراچی میں ہوا، اس میں جس بری طرح ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ ہارا، وہ ایک مثال ہے۔ ایم کیو ایم کی جو پہلے تقسیم ہوئی وہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تھی، جو انہوں نے ٹارگٹ کلنگز کرتے تھے، بھتہ خوریاں کرتے تھے، اور الطاف حسین تھا باہر تو وہ دشمنوں سے ملا ہوا تھا، اس نے بھارت اور مختلف انٹیلیجنس ایجنسی سے پیسے لیے ہوئے تھے، اور وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا۔
یہاں پہ اکثر فساد اور دہشت گردی کرواتا تھا، لہذا وہ اس وقت کی تقسیم تو اس کے خلاف میں سلام کرتا ہوں پاک سرزمین کو، پاک سرزمین پارٹی بنائی جن لوگوں نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ابتدا تھی اور انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ پیسے لیتی ہے بھارت سے، انڈیا سے پیسے لیتی ہے۔ پھر ان کی اندرونی خلفشار پیدا ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ فاروق ستار علیحدہ ہو گیا، یہ ایک اور انتشار تھا جو ٹوٹا۔ پھر بھی ان کا کچھ ہولڈ، اور آپ نے دیکھا کہ اچھی خاصی سیٹیں لے کے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہو گئے، اور پھر بلیک میل کرنے کا کام شروع ہو گیا، جو ان کا قاعدہ تھا، جو ہمیشہ یہ بلیک میل کیا کرتے تھے۔ اور اب جب آ کے شکست ہوئی تو باقی تمام وہ پارٹیاں جو چھوڑ کے گئی تھیں پی ٹی آئی کو، ان کو اپنے آئندہ آنے والے دنوں کی صورت نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کی رات کی نیندیں اڑی اور ان کو اب خواب میں بھی ہر جگہ جوتے پڑتے اور شکست ہوتی نظر آئے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں یہ جو الیکشن ہوا اس میں پی ٹی آئی اکیلی تھی، اور یہ ہماری تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جہاں پہ کہ 13 جماعتیں ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ اس میں صرف ٹی ایل پی علیحدہ تھی، کیونکہ ٹی ایل پی اس کولیشن کا حصہ نہیں ہے، اس الائنس کا جو کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے نام پہ بنائی ہے، لیکن باقی 13 جماعتیں تو ساتھ تھیں، ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ لیکن جب ذلت آپ کا مقدر بن جاتی ہے آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر آپ بچ نہیں سکتے، یہ ذلت مقدر ہے ان کا۔ یہاں جو مزید خبریں ہمیں ملیں اس کے تحت پارٹی کے اندر اس شکست کے بعد ایک الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وسیم اختر جو ہے وہ غالباً کیمپین چلانے کی ذمہ داری تھی ان کی کہ اس کے حق میں، معید انور کے حق میں کیمپین چلائیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھی کیمپین نہیں چلائی، تب وہ کینڈیڈیٹ ہارا ہے، اور یہ صرف جو کیمپین تھی جو چلائی گئی وہ فاروق ستار کے خلاف بات چیت کرنے میں صرف ہوئی، فاروق ستار کو بدنام کرنا تھا، وہ بات چیت ہوتی رہی، لیکن ووٹ لینے کے لیے کوئی کام نہ ہوا۔ حضرت وسیم اختر ہیں، انہوں نے خواجہ اظہار الحق پہ، سبزواری پہ، ان لوگوں پہ الزام تراشی کر دی۔ انہوں نے کہا جی باقیوں کو تو وزارتیں مل چکی ہیں، وہ اب پی ڈی ایم کی وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں تو ہم دھکے کھا رہے ہیں ادھر۔ خواجہ اظہار الحق ہے وہ شراب شروع پی کے بیٹھ جاتا ہے، اس نے ساتھ نہیں دیا، وہ سبزواری بھی کہیں سیر تفریح کرتا رہتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو اندرونی ٹکراؤ کا سلسلہ ہے یہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اندر سے ایکسپلوڈ ہوں گے، اور یہ ہر پارٹی کا حال ہوگا۔ باپ پارٹی کا بھی آپ دیکھیں گے، اس میں بڑے بڑے اچھے لوگ تھے، بہت زبردست لوگ تھے، جو کہ بعض ایسے آپ کہہ لیجئے سرفراز بگٹی لے لیں، انوار کاکڑ لے لیں، یہ لوگ بڑے اسلحے والے، بڑے ضمیر والے لوگ تھے، لیکن جو لوگ پارٹی کے طور پہ ساتھ تھے انہوں نے اپنا فیصلے کر لیے، لیکن نتائج سے بچ نہیں سکیں گے۔ میں اس لیے یہ ساری اپنا تجزیہ دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ جب میں نے وہ پہلی ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس میں میں نے کہا کہ جو لوگ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنا ضمیر بیچ کے، قوم ان کو نشان عبرت بنا دے گی۔ لیکن میں اس بیان سے تو ڈیفینیٹلی میں اسی پہ قائم ہوں، لیکن کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ قدرت ان کو نشان عبرت بنا دے گی، کیونکہ عمران خان کی سپورٹ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ نہ اس کے وہم و گمان میں تھا کہ عوام اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، نہ ہمارے وہم و گمان میں تھا۔ تو آج اگر وہ آپ کو عوام میں مقبول نظر آتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ بہت دور اندیش، بہت لائق، بہت ہی کوئی ایسا بزرگ آدمی ہے، وہ نہیں ہے، لیکن اس جیسا خلوص اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے توقع کی جا سکتی ہے
کہ وہ اپنی صاف نیتی اور خلوص کی وجہ سے اس قوم کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔